الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 38 اس میں آج انشاءاللہ تعالی چھٹے پارے میں موجود سورۃ المائدہ اس کی پہلی آیت سے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کریں گے۔ بغور سماعت کریں، انشاءاللہ تعالی اس کی خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ سورہ مائدہ مدنیہ ہے، اس میں 120 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ اس کی تفسیر میں ہے، سورہ مائدہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی سوائے آیت الیوم اکملت لکم دینکم کہ یہ آیت روز عرفہ حجۃ الوداع میں نازل ہوئی، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں اس کو پڑھا۔ اس میں 120 آیتیں اور 12,464 حرف ہیں۔ حرف کہتے ہیں لیٹرز کو، جیسے الف با تا ثا۔ تو ماشاءاللہ علماء نے جو قرآن پاک کی خدمت کی ہے، انہوں نے ہر سورت کے نہ صرف رکوع آیتیں بلکہ ان کی الفاظ اور حروف کا بھی حساب کیا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے قول یعنی عہد پورے کرو۔ عقود کے معنی میں مفسرین کے چند قول ہیں۔ ابن جریر نے کہا کہ اہل کتاب کو خطاب فرمایا گیا ہے، معنی یہ ہیں کہ اے مومنین اہل کتاب، میں نے کتب مقدسہ یعنی سابقہ آسمانی کتابوں میں سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی اطاعت کرنے کے متعلق جو تم سے عہد لیے ہیں وہ پورے کرو۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ خطاب مومنین کو ہے، انہیں عقود کے وفا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ان عقود سے مراد ایمان اور وہ عہد ہیں جو حرام و حلال کے متعلق قرآن پاک میں لیے گئے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس میں مومنین کے باہمی معاہدے مراد ہیں۔ تمہارے لیے حلال ہوئے بے زبان مویشی مگر وہ جو آگے سنایا جائے گا تم کو، یعنی جن کی حرمت شریعت میں وارد ہوئی، ان کے سوا تمام چوپائے تمہارے لیے حلال کیے گئے، لیکن شکار حلال نہ سمجھو جب تک احرام میں ہو۔ مسئلہ کہ خشکی کا شکار حالت احرام میں حرام ہے اور دریائی شکار جائز ہے، جیسا کہ اس صورت کے آخر میں آئے گا۔ بے شک اللہ حکم فرماتا ہے جو چاہے۔ اے ایمان والو، حلال نہ ٹھہرا لو اللہ کے نشان، اس کے دین کے معالم، ارکان حج یا احکام اسلام۔ معنی یہ ہیں کہ جو چیزیں اللہ نے فرض کی اور جو منع فرمائی، سب کی حرمت کا لحاظ رکھو، اور نہ ادب والے مہینے، ماہائے حج جن میں قتال زمانہ جاہلیت میں بھی ممنوع تھا اور اسلام میں بھی یہ حکم باقی رہا، اور نہ حرم کو بھیجی ہوئی قربانیاں اور نہ وہ قربانیاں جن کے گلے میں علامتیں آویزاں۔ عرب کے لوگ قربانیوں کے گلے میں حرم شریف کی اشجار کی چھالوں وغیرہ سے گلو بند بن کا ڈالتے تھے تاکہ دیکھنے والے جان لیں کہ یہ حرم کو بھیجی ہوئی قربانیاں ہیں، اور ان سے تعرض یعنی چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔
اور نہ ان کا مال آبرو جو عزت والے گھر کا قصد کر کے آئیں حج و عمرہ کرنے کے لیے۔ شان نزول شریح بن ہند ایک مشہور شکی یعنی بدبخت تھا۔ وہ مدینہ طیبہ میں آیا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ آپ خلق خدا کو کیا دعوت دیتے ہیں؟ فرمایا اپنے رب کے ساتھ ایمان لانے اور اپنی رسالت کی تصدیق کرنے اور نماز قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی۔ کہنے لگا بہت اچھی دعوت ہے، میں اپنے سرداروں سے رائے لے لوں تو میں بھی اسلام لاؤں گا اور انہیں بھی لاؤں گا۔ یہ کہہ کر چلا گیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے آنے سے پہلے ہی اپنے صحاب کو خبر دے دی تھی کہ قبیلہ ربیعہ کا ایک شخص آنے والا ہے جو شیطانی زبان بولے گا۔ اس کے چلے جانے کے بعد حضور نے فرمایا کہ کافر کا چہرہ لے کر آیا اور غادر اور بد عہد کی طرح پیٹھ پھیر کر گیا، یہ اسلام لانے والا نہیں۔ چنانچہ اس نے غدر یعنی دھوکہ کیا اور مدینہ شریف سے نکلتے ہوئے وہاں کے مویشی اور اموال لے گیا۔ اگلے سال یمامہ کے حاجیوں کے ساتھ تجارت کا کثیر سامان اور حج کے کلادہ پوش یعنی ہار و گلو بند پہنائی ہوئی قربانیاں لے کر بارادہ حج نکلا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحاب کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ راہ میں صحابہ نے شریح کو دیکھا اور چاہا کہ مویشی اس سے واپس لے لیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور حکم دیا گیا کہ جس کی ایسی شان ہو اس سے تعرض نہ چاہیے۔ اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشی چاہتے اور جب احرام سے نکلو تو شکار کر سکتے ہو۔ یہ بیان اباحت ہے، یعنی اس بیان سے اس کا مباح ہونا بتایا گیا کہ احرام کے بعد شکار مباح ہو جاتا ہے۔ اور تمہیں کسی قوم کی عداوت کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا تھا زیادتی کرنے پر نہ ابھارے۔ یعنی اہل مکہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحاب کو روز حدیبیہ عمرہ سے روکا۔ ان کے اس معاندانہ یعنی دشمنانہ فعل کا تم انتقام نہ لو اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ دو۔ بعض مفسرین نے فرمایا جس کا حکم دیا گیا اس کا بجا لانا بر یعنی نیکی، اور جسے منع فرمایا گیا اس کو ترک کرنا تقوی، اور جس کا حکم دیا گیا اس کو نہ کرنا اسم یعنی گناہ، اور جسے منع کیا گیا اس کو کرنا عدوان یعنی زیادتی کہلاتا ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ تم پر حرام ہے۔ آیت الا ما یتلا علیکم میں جو استثناء ذکر فرمایا گیا تھا یہاں اس کا بیان ہے اور 11 چیزوں کی حرمت کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک مردار یعنی جس جانور کے لیے شریعت میں ذبح کا حکم ہو اور وہ بے ذبح مر جائے۔ دوسرے بہنے والا خون۔ تیسرے سور کا گوشت اور اس کے تمام اجزاء۔ چوتھے وہ جانور جس کے ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا گیا ہو، جیسا کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، اور جس جانور کو ذبح تو صرف اللہ کے نام پر کیا گیا ہو مگر دوسرے اوقات میں وہ غیر خدا کی طرف منسوب رہا ہو، وہ حرام نہیں، جیسے کہ عبداللہ کی گائے، عقیقے کا بکرا، ولیمے کا جانور، یا وہ جانور جن سے اولیاء کی ارواح کو ثواب پہنچانا منظور ہو، ان کو غیر وقت ذبح میں اولیاء کے ناموں کے ساتھ نامزد کیا جائے مگر ذبح ان کا فقط اللہ کے نام پر ہو، اس وقت کسی دوسرے کا نام نہ لیا جائے، وہ حلال و طیب ہیں۔ اس آیت میں صرف اسی کو حرام فرمایا گیا جس کو ذبح کرتے وقت غیر خدا کا نام لیا گیا ہو۔ وہابی جو ذبح کی قید نہیں لگاتے وہ آیت کے معنی میں غلطی کرتے ہیں، اور ان کا قول تمام تفاسیر معتبرہ کے خلاف ہے، اور خود آیت ان کے معنی کو بننے نہیں دیتی،
کیونکہ ما اہل بھی کو اگر وقت ذبح کے ساتھ مقید نہ کریں تو الا ما ذکیتم کا استثناء اس کو لاحق ہوگا، اور وہ جانور جو غیر وقت ذبح میں غیر خدا کے نام سے موسوم رہا ہو وہ الا ما ذکیتم سے حلال ہوگا۔ غرض وہابی کو آیت سے سند لانے کی کوئی سبیل نہیں۔ پانچواں، گلا گھونٹ کر مارا ہوا جانور۔ چھٹے، وہ جانور جو لاٹھی، پتھر، ڈھیلے، گولی، چھرے یعنی بغیر دھاردار چیز سے مارا گیا ہو۔ ساتویں، جو گر کر مرا ہو خواہ پہاڑ سے یا کنویں وغیرہ سے۔ آٹھویں، وہ جانور جسے دوسرے جانور نے سینگ مارا ہو اور وہ اس کے صدمے سے مر گیا ہو۔ نویں، وہ جسے کسی درندے نے تھوڑا سا کھایا ہو اور وہ اس کے زخم کی تکلیف سے مر گیا ہو، لیکن اگر یہ جانور مر نہ گئے ہوں اور بعد ایسے واقعات کے زندہ بچ رہے ہوں پھر تم انہیں باقاعدہ ذبح کر لو تو وہ حلال ہیں۔ دسویں، وہ جو کسی تھان پر عبادتاً ذبح کیا گیا ہو، جیسے کہ اہل جاہلیت نے کعبہ شریف کے گرد 360 پتھر نصب کیے تھے جن کی وہ عبادت کرتے اور ان کے لیے ذبح کرتے تھے اور اس ذبح سے ان کی تعظیم و تقرب کی نیت کرتے تھے۔ 11ویں، حصہ اور حکم معلوم کرنے کے لیے 5 سا یعنی کورا ڈالنا۔ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کو جب سفر یا جنگ یا تجارت یا نکاح وغیرہ کام درپیش ہوتے تو وہ 3 تیروں سے 5 سے ڈالتے اور جو نکلتا اس کے مطابق عمل کرتے اور اس کو حکم الہی جانتے۔ ان سب کی ممانعت فرمائی گئی۔ مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جس کے ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا گیا اور وہ جو گلا گھونٹنے سے مرے اور بے دھار کی چیز سے مارا ہوا اور جو گر کر مرا اور جسے کسی جانور نے سینگ مارا اور جسے کوئی درندہ کھا گیا مگر جنہیں تم ذبح کر لو، اور جو کسی تھان یعنی باطل معبودوں کے مخصوص نشانات پر ذبح کیا گیا اور 5 سے ڈال کر بانٹا کرنا، یہ گناہ کا کام ہے۔ آج تمہارے دین کی طرف سے کافروں کی آس ٹوٹ گئی۔ یہ آیت حجۃ الوداع میں عرفہ کے روز جو جمعہ کو تھا بعد عصر نازل ہوئی۔ معنی یہ ہیں کہ کفار تمہارے دین پر غالب آنے سے مایوس ہو گئے تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور امور تکلیفیہ یعنی بندوں پر لازم چیزوں میں حرام و حلال کے جو حکام ہیں وہ اور قیاس کے قانون سب مکمل کر دیے۔ اسی لیے اس آیت کے نزول کے بعد بیان حلال و حرام کی کوئی آیت نازل نہ ہوئی، اگرچہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ نازل ہوئی، مگر وہ آیت موعظت و نصیحت ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ دین کامل کرنے کے معنی اسلام کو غالب کرنا ہے، جس کا یہ اثر ہے کہ حجۃ الوداع میں جب یہ آیت نازل ہوئی کوئی مشرک مسلمانوں کے ساتھ حج میں شریک نہ ہو سکا۔ ایک قول یہ ہے کہ معنی یہ ہے کہ میں نے تمہیں دشمن سے امن دی۔ ایک قول یہ ہے کہ دین کا اکمال یہ ہے کہ وہ پچھلی شریعتوں کی طرح منسوخ نہ ہوگا اور قیامت تک باقی رہے گا۔ شان نزول بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے کہا، اے امیر المومنین، آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم روز نزول کو عید مناتے۔ فرمایا کون سی آیت؟ اس نے یہی آیت الیوم اکملت لکم پڑھی۔ آپ نے فرمایا میں اس دن کو جانتا ہوں جس میں یہ نازل ہوئی تھی اور اس کے مقام نزول کو بھی پہچانتا ہوں، وہ مقام عرفات کا تھا اور دن جمعہ کا۔ آپ کی مراد اس سے یہ تھی کہ ہمارے لیے وہ دن عید ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، آپ سے بھی ایک یہودی نے ایسا ہی کہا، آپ نے
فرمایا کہ جس روز یہ آیت نازل ہوئی اس دن 2 عیدیں تھیں، جمعہ اور عرفہ۔ مسئلہ، اس سے معلوم ہوا کہ کسی دینی کامیابی کے دن کو خوشی کا دن منانا جائز اور صحابہ سے ثابت ہے، ورنہ حضرت عمر بن عباس، غالباً یہاں پر عبداللہ بن عباس ہونا چاہیے، رضی اللہ تعالیٰ عنہم صاف فرما دیتے کہ جس دن کوئی خوشی کا واقعہ ہو اس کی یادگار قائم کرنا اور اس روز کو عید منانا ہم بدعت جانتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ عید میلاد منانا جائز ہے، کیونکہ اعظم نعم الہیہ، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کی یادگار و شکر گزاری ہے، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، مکہ مکرمہ فتح فرما کر، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا کہ اس کے سوا کوئی اور دین قبول نہیں۔ تو جو بھوک پیاس کی شدت میں ناچار مجبور ہو، یوں کہ گناہ کی طرف نہ جھکے۔ معنی جی ہیں کہ اوپر حرام چیزوں کا بیان کر دیا گیا ہے، لیکن جب کھانے پینے کو کوئی حلال چیز میسر ہی نہ آئے اور بھوک پیاس کی شدت سے جان پر بن جائے، اس وقت جان بچانے کے لیے قدر ضرورت کھانے پینے کی اجازت ہے، اس طرح کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو، یعنی ضرورت سے زیادہ نہ کھائے اور ضرورت اسی قدر کھانے سے رفع ہو جاتی ہے جس سے خطرہ جان جاتا رہے۔ تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے محبوب، تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہوا، تم فرما دو کہ حلال کی گئیں تمہارے لیے پاک چیزیں جن کی حرمت قرآن و حدیث، اجماع اور قیاس سے ثابت نہیں ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ طیبات وہ چیزیں ہیں جن کو عرب اور سلیم الطبع نیک طبیعت لوگ پسند کرتے ہیں، اور خبیث وہ چیزیں ہیں جن سے سلیم طبیعتیں نفرت کرتی ہیں۔ مسئلہ، اس سے معلوم ہوا کہ کسی چیز کی حرمت یعنی حرام ہونے پر دلیل نہ ہونا بھی اس کی حلت یعنی حلال ہونے کے لیے کافی ہے۔ شان نزول، یہ آیت عدی بن حاتم اور زید بن محلحل کے حق میں نازل ہوئی، جن کا نام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید الخیر رکھا تھا۔ ان دونوں صاحبوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم لوگ کتے اور باز کے ذریعہ سے شکار کرتے ہیں، تو کیا ہمارے لیے حلال ہے؟ تو اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور جو شکاری جانور تم نے سدھا یعنی سکھا لیے، خواہ وہ درندوں میں سے ہوں مثل کتے اور چیتے کے، یا شکاری پرندوں میں سے مثل شکرے، باز، شاہین وغیرہ کے، جب انہیں اس طرح سدھا لیا، ٹرین کر لیا کہ جو شکار کریں اس میں سے نہ کھائیں، اور جب شکاری ان کو چھوڑے تب شکار پر جائیں، جب بلائے واپس آ جائیں، ایسے شکاری جانور کو معلم یعنی سکھایا ہوا، لام پر زبر، کہتے ہیں۔ انہیں شکار پر دوڑاتے، جو علم تمہیں خدا نے دیا اس میں سے انہیں سکھاتے، تو کھاؤ اس میں سے جو وہ مار کر تمہارے لیے رہنے دیں، اور خود اس میں سے نہ کھائیں، اور اس پر اللہ کا نام لو۔ آیت سے جو مستفاد یعنی فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص نے کتا یا شکرا وغیرہ کوئی شکاری جانور شکار پر چھوڑا تو اس کا شکار چند شرطوں سے حلال ہے۔ نمبر 1، شکاری جانور مسلمان کا ہو اور سکھایا ہوا۔ نمبر 2، اس نے شکار کو زخم لگا کر مارا ہو۔ نمبر 3، شکاری جانور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھوڑا گیا ہو۔ نمبر 4، اگر شکاری کے پاس شکار زندہ پہنچا ہو تو اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے۔ اگر ان شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی گئی تو حلال نہ ہوگا۔ مثلا اگر شکاری جانور معلم یعنی سکھایا ہوا نہ ہو، یا اس نے زخم نہ کیا ہو، یا شکار پر چھوڑتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑا ہو، یا شکار زندہ پہنچا ہو اور اس کو ذبح نہ کیا ہو،
یا معلم کے ساتھ غیر معلم شکار میں شریک ہو گیا ہو، یا ایسا شکاری جانور شریک ہو گیا ہو جس کو چھوڑتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھا گیا ہو، یا وہ شکاری جانور مجوسی یعنی آتش پرست کافر کا ہو، ان سب صورتوں میں وہ شکار حرام ہے۔ مسئلہ تیر سے شکار کرنے کا بھی یہی حکم ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر تیر مارا اور اسے شکار مجروح یعنی زخمی ہو کر مر گیا تو حلال ہے، اور اگر نہ مرا تو دوبارہ اس کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرے۔ اگر اس پر بسم اللہ نہ پڑھی یا تیر کا زخم اس کو نہ لگا یا زندہ پانے کے بعد اس کو ذبح نہ کیا، ان سب صورتوں میں حرام ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کو حساب کرتے دیر نہیں لگتی۔ آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال ہوئیں اور کتابیوں کا کھانا۔ یعنی ان کے ذبیحے۔ مسئلہ مسلم و کتابی کا ذبیحہ حلال ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت یا بچہ۔ کتابی سے مراد عیسائی اور یہودی ہیں۔ تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور پارسا پاک دامن عورتیں مسلمان۔ نکاح کرنے میں عورت کی پارسائی یعنی پاک دامنی کا لحاظ مستحب ہے، لیکن صحت نکاح کے لیے شرط نہیں۔ اور پارسا عورتیں ان میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب ملی، جب تم انہیں ان کے مہر دو قید میں لاتے ہوئے نکاح کر کے، نہ مستی نکالتے اور نہ آشنا بناتے۔ ناجائز طریقہ سے مستی نکالنے سے بے دھڑک زنا کرنا اور آشنا بنانے سے پوشیدہ زنا مراد ہے۔ اور جو مسلمان سے کافر ہو اس کا کیا دھرا سب اکارت یعنی ضائع گیا، اور وہ آخرت میں زیانکار یعنی نقصان اٹھانے والا ہے، کیونکہ ارتداد دین سے پھر جانے سے تمام عمل اکارت برباد ہو جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو اور تم بے وضو ہو تو تم پر وضو فرض ہے، اور فرائض وضو کے یہ 4 ہیں جو آگے بیان کیے جاتے ہیں۔ فائدہ: سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب ہر نماز کے لیے تازہ وضو کے عادی تھے۔ اگرچہ ایک وضو سے بھی بہت سی نمازیں فرائض و نوافل درست ہیں، مگر ہر نماز کے لیے جداگانہ وضو کرنا زیادہ برکت و ثواب کا موجب ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ ابتدائی اسلام میں ہر نماز کے لیے جداگانہ وضو فرض تھا، بعد میں منسوخ کیا گیا، اور جب تک حدث یعنی وضو ٹوٹنا واقع نہ ہو ایک ہی وضو سے فرائض و نوافل سب کا ادا کرنا جائز ہوا۔ تو اپنے منہ دھو اور کوہنیوں تک ہاتھ۔ کوہنیاں بھی دھونے کے حکم میں داخل ہیں، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے، جمہور اسی پر ہیں۔ اور سروں کا مسح کرو۔ چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، یہ مقدار حدیث مغیرہ سے ثابت، اور یہ حدیث آیت کا بیان ہے۔ اور گٹوں تک پاؤں دھو، اینکلز۔ یہ وضو کا چوتھا فرض ہے۔ حدیث صحیح میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو پاؤں پر مسح کرتے دیکھا تو منع فرمایا، اور عطا سے مروی ہے، وہ بقسم فرماتے ہیں کہ میرے علم میں صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کسی نے بھی وضو میں پاؤں پر مسح نہ کیا۔ اور گٹوں تک پاؤں دھو، اور اگر تمہیں نہانے کی حاجت ہو تو خوب ستھرے ہو لو۔ مسئلہ جنابت سے طہارت کاملہ لازم ہوتی ہے۔ جنابت کبھی بیداری میں دفق و شہوت کے ساتھ انزال سے ہوتی ہے،
اور کبھی نیند میں احتلام سے جس کے بعد اثر پایا جائے، حتیٰ کہ اگر خواب یاد آیا مگر تری نہ پائی تو غسل واجب نہ ہوگا، اور کبھی سبیلین میں سے کسی میں ادخال حشفہ سے فاعل و مفعول دونوں کے حق میں خواہ انزال ہو یا نہ ہو، یہ تمام صورتیں جنابت میں داخل ہیں، ان سے غسل واجب ہوتا ہے۔ مسئلہ حیض و نفاس سے بھی غسل لازم ہوتا ہے۔ حیض کا مسئلہ سورہ بقرہ میں گزر گیا اور نفاس کا موجب غسل ہونا اجماع سے ثابت ہے۔ تیمم کا بیان سورہ نساء میں گزر چکا۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں کوئی قضائے حاجت سے آیا یا تم نے عورتوں سے صحبت کی اور ان صورتوں میں پانی نہ پایا تو پاک مٹی سے تیمم کرو، تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا اس سے مسح کرو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کچھ تنگی رکھے، ہاں یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب ستھرا کر دے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دے کہ کہیں تم احسان مانو اور یاد کرو اللہ کا احسان اپنے اوپر کہ تمہیں مسلمان کیا، اور وہ عہد جو اس نے تم سے لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے وقت شب عقبہ اور بیعت رضوان میں، جب کہ تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر حکم ہر حال میں، اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے۔ اس طرح کی قرابت و عداوت کا کوئی اثر تمہیں عدل سے نہ ہٹا سکے، اور تم کو کسی قوم کی عداوت یعنی دشمنی اس پر نہ ابھارے کہ انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو، وہ پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ ایمان والے نیکوکاروں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے، اور وہ جنہوں نے کفر کی اور ہماری آیتیں جھٹلائیں وہی دوزخ والے ہیں۔ یہ آیت نص قاطع ہے اس پر کہ خلود نار یعنی ہمیشہ جہنم میں رہنا سوائے کفار کے اور کسی کے لیے نہیں۔ اے ایمان والو، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو۔ جب ایک قوم نے چاہا کہ تم پر دست درازی کریں تو اس نے ان کے ہاتھ تم پر سے روک دیے۔ شان نزول: ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک منزل میں قیام فرمایا، صحاب جدا جدا درختوں کے سائے میں آرام کرنے لگے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار ایک درخت میں لٹکا دی۔ ایک اعرابی موقع پا کر آیا اور چھپ کر اس نے تلوار لی اور تلوار کھینچ کر حضور سے کہنے لگا، اے محمد، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور نے فرمایا، اللہ۔ یہ فرمانا تھا کہ حضرت جبریل نے اس کے ہاتھ سے تلوار گرا دی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تلوار لے کر فرمایا کہ تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ کہنے لگا کہ کوئی نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اور اللہ سے ڈرو اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے۔ آج ماشاء اللہ آیت نمبر 11 پر آج کے سبق کا ہم نے اختتام کیا۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو خوب سمجھنے، اس کے احکامات پہ عمل کرنے اور دوسروں تک یہ پیاری پیاری تعلیمات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔